لوٹن الہرا ایجوکیشن اینڈ کلچرل سینٹر کے زیر اہتمام سالانہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کے مہمان خصوصی علامہ پروفیسر محمد صدیق اکبر تھے۔ تفصیلات صفدر بخاری کی رپورٹ میں۔ میرے آقا کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا۔ لوٹن کے الہرا ایجوکیشن اینڈ کلچرل سینٹر میں ایک شاندار محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر لوٹن سے بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں امن کا سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ تیرے صدقے میں آتا ہم کو پاکی لا الہ الا اللہ۔ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کا کہنا تھا کہ اگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں معیار کی آخری اور ناقابل یقین حد پر فائز نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ مہربان اور شفیق ہستی تھے۔ اس موقع پر محفل میلاد کے مہمان خصوصی پروفیسر محمد صدیق اکبر کا کہنا تھا کہ جب ہم میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس چیز کا فائدہ ہو لوگ اس کا احسان تسلیم کرتے ہیں۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، پوری کائنات جو ہے، دنیا کے لوگ جو ہیں ان کے اصولوں پر چل کے کامیاب ہیں۔ اس لیے اس نبی کے آنے پر، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، جس نے پوری کائنات کو ایک اصول اور ضابطہ دے دیا، قانون پر عمل کرنے کا جذبہ عطا کر دیا، اس نبی کے ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے آنے کا فائدہ ہے۔ اس موقع پر کونسلر ریاض نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے حوالے سے جو یہاں ہیرا مسجد میں پروگرام عید میلاد النبی کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، لوٹن کے عوام نے زور شور سے اس میں حصہ لیا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن انسانیت ہیں، ان کی وساطت سے یہ جو جہان ہے یہ قائم ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے امن کا جو میسج دیا ہے وہ ہم اس ملک میں اور پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں۔ یہ جو ماہ مقدس ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن کا یہ مہینہ ہے، اور دنیا میں جتنا بھی اس وقت بے امنی ہے اور اس کے علاوہ پریشانیاں ہیں بے شمار، اس کا واحد حل ہے کہ پیغمبر امن اور پیغمبر انقلاب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو، ان کا پرچار کیا جائے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو ہم نے یہاں اس مجلس میں دیکھا کہ بہت سے نوجوانوں نے اس میں شرکت کی، اور پھر جو مہمان خاص تھے انہوں نے جو آج تقریریں کی ہیں وہ بڑی پرمغز اور جامعہ تقریریں تھیں۔ اس میں بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، پھر حضور کی ولادت اور دوسرے معاملات بھی روشنی ڈالی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ تھی وہ انہوں نے کیسے گزاری۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا، اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ تقریب کے آخر میں شرکاء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا، جبکہ ملک پاکستان اور امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔